اکرام، عزیز دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک اپنی بابرکت ساعات، رحمتوں، عنایتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور اپنا وقت مکمل کر کے ہم سے چلا گیا۔ رمضان المبارک کے بعد اب ہم زندگی کیسے گزاریں گے، معمولات کی کیا ترتیب ہوگی، نیکی کو کیسے قائم کریں گے، گناہ سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو یہ جو نیکیوں کی قبولیت ہے، جب کوئی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی نیکی کرنے کی توفیق عنایت کر دیتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جس شخص کو نیکی کرنے کے بعد اگلی نیکی کرنے کی توفیق میسر آ جائے، اس کے معمول میں یہ چیز آ جائے، تو اب اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کی پچھلی نیکی کو اپنے ہاں قبول اور مقبول کر لیا ہے۔ تو ہم نے رمضان المبارک کی بہترین رات دن اعمال صالحہ کے ساتھ ہم نے گزارے ہیں۔ رات کو تراویح کی نماز میں اللہ کا قرآن سننا، صبح سارا دن روزے میں رہنا، ذکر و تسبیح کرنا، قرآن حکیم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، رشتوں ناتوں کو قائم کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، افطاری ان کے گھر بھیجنا، دوسرے دوستوں کے گھروں سے آنے والی افطاری کو وصول کرنا، یہ سب کچھ ہمیں اس مبارک مہینے میں اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جب رمضان مکمل ہو جائے تو ہم اپنا دفتر بند کر دیں، نیکی کے کاموں کو خیرآباد کہہ دیں اور فارغ ہو جائیں اپنے سارے کاموں سے اور اپنے دھندوں میں مصروف ہو جائیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی آدمی وہ گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے، غلطی کو ترک نہیں کرتا ہے، پینڈنگ میں رکھ دیتا ہے کہ ابھی رمضان ہے، بعد میں آنا، بعد میں معاملات طے کر لیں گے، ابھی رمضان میں رشوت نہیں لے سکتے، بعد میں لے لیں گے، ابھی یہ کام رمضان میں نہیں کرنا، بعد میں کر لیں گے۔ تو یہ چیزوں کو چھوڑ دینا صرف اس اعتبار سے کہ کچھ وقت کے لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جیسے ہی یہ وقت گزرے گا میں اپنے دستور کو پھر قائم کروں گا، اپنے معاملات پھر چلاؤں گا، پھر میں ویسے ہی زندگی گزاروں گا جیسے رمضان سے پہلے گزار رہا تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اس نے گناہوں کو ترک نہیں کیا، پینڈنگ میں چھوڑ دیا ہے، ان سے توبہ نہیں کی، پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ نیکی کا دور گزرے گا پھر ہم یہ کام کر لیں گے۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک ہمیں جو معمولات دے کر گیا وہ معمولات ایک دو دن کے لیے نہیں۔ کوئی بھی شخص کہیں تربیت حاصل کرتا ہے
کسی ورکشاپ میں جاتا ہے، کوئی شارٹ کورس کرتا ہے، تو اس لیے نہیں کرتا کہ کورس کرنے کے بعد اس کو وہ اپلائی نہ کر سکے، اس پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکے، پھر تو وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ کوشش جو اس نے اپنے کورس کے لیے کی تھی وہ بیکار چلی گئی، ضائع ہو گئی، اس کا کوئی نتیجہ، اس کا کوئی رزلٹ اسے اپنی زندگی میں نہیں ملے گا، میسر نہیں آئے گا۔ قرآن حکیم رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعات ہم نے ان کے ساتھ یہ جو گزارا ہے، یہ کورس تھا، 1 مہینے کے لیے ہم نے ایک کورس کیا ہے کہ اب جب ہم یہ کورس کر لیں گے تو اس کے بعد اگلے آنے والے دور میں ہم اس کو اپلائی کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی دل خراش باتوں سے، بدتمیزی سے، بد اخلاقی کے رویے سے آپ کو دلی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آپ کیا کام کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں، اور سجدے میں اللہ کے حضور میں حاضری دیں۔ اللہ کا قرب انسان کو سجدے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی بندگی کریں، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ وہ یقینی وقت آ جائے، چاہے وہ یقینی وقت کسی ایک فرد کا موت کی صورت میں آ جائے، یا وہ یقینی وقت پوری انسانیت کا قیامت کی صورت میں آ جائے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے رب کی عبادت و بندگی کو اسی طرح سے قائم کر کے آگے جانا ہے، چھوڑ نہیں دینا، اس کو ترک نہیں کر دینا۔ موت کے آنے تک عبادت ہے، موت کے آنے تک بندگی ہے، موت کے آنے تک اطاعت ہے، موت کے آنے تک فرما برداری ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ رہنمائی ارشاد فرمائی، سورہ علم نشرح میں یہ بات فرمائی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائیں تو اگلے کام کی محنت شروع کر دیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کیونکہ آپ نے اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرنی ہے، اپنے رب کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اب ان اعمال کو، ان نیکیوں کو، ان سعادتوں کو، ان خیروں کو اپنے پاس جمع کر لینا اور انہیں اپنے عمل میں لے کر آنا، اس کا اہتمام و التزام کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ، جماعت اہل البیت، جماعت اولیاء اللہ، وہ سب اپنی زندگی کی یہ بنیاد اس طرح سے کھڑی کر کے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، آپ مجھے اسلام میں ایک ایسی رہنمائی ارشاد فرما دیں، ایک ایسی بات بتا دیں، لا اسأل غیرک، کہ میں آپ کے علاوہ، آپ کے بعد پھر کسی اور سے اسلام کے بارے میں کوئی بات پوچھنا
اس کی مجھے ضرورت پیش نہ آئے۔ لا اسأل بعدک یا لا اسأل غیرک، نہ آپ کے بعد ضرورت پیش آئے، نہ آپ کے علاوہ پھر ضرورت پیش آئے۔ اللہ کے حبیب نے کوئی وہاں پر لمبی چوڑی تقریر نہیں ارشاد فرمائی، کوئی بہت بڑی فہرست ان کو نہیں بنا کر دی کہ اس فہرست کے مطابق، اس خطاب اور تقریر کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ دے میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، پھر تو اس پر ڈٹ جا، اس پر ثابت قدم ہو جا۔ اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا، ان تقاضوں کو اپنے عمل میں لے کر آنا، اللہ کی طرف سے ملنے والے احکامات کو عمل میں لے کر آنا، اس کی طرف سے ملنے والی منہیات کو ترک کر دینا کہ جو اس نے کہہ دیا ہے۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو پورا کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے، طاعات و خیرات کو اختیار کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ منہیات سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، اس کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے آگے بڑھتا چلا جائے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح کر کے پیش کر دیا گیا ہے، حرام بالکل واضح کر کے پیش کر دیا گیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ جن پر انسان اپنے غور و فکر سے، اپنے علم سے اور اطاعت کے جذبے سے آگے بڑھے گا تو اس میں سے اچھی چیز کو تلاش کر لے گا، اس میں سے بری چیز کو چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے فرما قل آمنت باللہ، تو یہ کہہ دے میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، ثم استقم، پھر تو اس پر ڈٹ جا، استقامت اختیار کر لے، ثابت قدم ہو جا، مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا۔ تو رمضان کے بعد ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزرے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر اس کے پیچھے شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لے، تو وہ صائم الدہر بن جائے گا، کہ جو ہمیشہ روزہ رکھنے والا انسان ہے، جس نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، جتنا اس کو اجر اور بدلہ ملے گا اتنا اس کو بھی بدلہ مل جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اس ایک نیکی کا بدلہ اسے ہم 10 گنا بڑھا کر عطا کریں گے۔ تو جس نے رمضان المبارک کے ایک مہینے میں پورا مہینہ اہتمام کے ساتھ روزے رکھ لیے، اس کو 10 مہینوں کے روزوں کا اجر، ثواب اور بدلہ دیا جائے گا، اور پھر جو اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے گا تو اس 6 روزے شوال کے رکھنے پر اسے 2 مہینے کا اجر اور بدلہ اور ثواب مل جائے گا۔ اب 10 اور 2 12 بن گئے، یعنی پورا سال اس کو روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ اور جب وہ ہر سال یہ کام کرتا رہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، اب وہ صائم الدہر بن جائے گا، ہمیشہ روزہ میں رہنے والا، ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس کے علاوہ بھی روزے عطا کر دیے جو نفل ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے، آپ جمعرات کے دن روزہ رکھتے، یوم الاثنین، یوم الخمیس، ان 2 دنوں میں روزوں کا اہتمام ہوتا۔ پھر ایام بیض میں جب چاند چمک رہا ہوتا ہے، نورانیت و منور ہوتا ہے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں، ان 3 دنوں کے روزوں کا اہتمام
اللہ کے حبیب کے ہاں ہے بھی، امت کو بھی تلقین کی عاشورہ کے روزے رکھنے کا۔ ارشاد فرمایا 9 محرم الحرام کو، 10 محرم الحرام کو وہ روزہ رکھ لے۔ اس طرح یہ نفلی روزے کہ ان رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر یہ اپنے معمول میں لے آتا ہے، یہ فرض نہیں، ان میں سے جو کر سکتا ہے اور عذر ہو تو چھوڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ فرض نہیں، واجب نہیں ہے، لیکن رکھنے والا وہ اس کا اجر، اس کا بدلہ اور ثواب اللہ کے ہاں پاتا جائے گا۔ تو یہ اہتمام سکھلا دیا کہ اب ہم اپنی زندگی کی یہ بنیاد اس اعتبار سے آگے بڑھائیں۔ اور پھر ہم نے رات کو تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے۔ اب اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کو یہ تہجد کی نماز یہ اللہ نے مومن مسلمان مردوں کو عطا کر دی، عورتوں کو عطا کر دی کہ اب تم رات کے آخری پہر میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرنے والے، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے، امید کی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دابۃ الصالحین، یہ نیک لوگوں کا وتیرہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کا تعلق حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے۔ تو گویا یہ رمضان المبارک میں جو ہم نے رات کو سحری کے وقت میں اٹھ کر سحری کھائی، تہجد کی نماز ادا کی، رات کو قیام اللیل کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اب اس عادت کو قائم رکھنا اور کچھ نہ کچھ حصہ سحری کے وقت میں اٹھ کر جب اللہ جل جلالہ آسمانی دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی بیمار ہے جو شفا چاہتا ہو اس کو ہم شفا عطا کر دیں، کوئی پریشان حال ہے جو اپنی پریشانی کا حل چاہتا ہو ہم اسے حل دے دیں پریشانی کا، کوئی مصیبت میں مبتلا و گرفتار ہے وہ اپنی مصیبت سے نجات چاہتا ہو ہم اسے نجات دے دیں۔ الا قضا الا قضا الا قضا، ایک ایک بیماری کا، ایک ایک امت کی پریشانی کا نام لے کر وہاں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں سرگوشی کر کے اس کے سامنے اپنے مسئلے کو پیش کر کے اس سے التجا کر کے اس سے کچھ حاصل و وصول کر لینا۔ اب ہم اپنی زندگی کی بنیاد اس پر رکھ کر آگے بڑھیں گے تو ہم نتیجہ حاصل کر لیں گے۔ اللہ کا قرآن یہ ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے، اب اپنی عادت میں لے کر آنا کہ میں اللہ کے قرآن کا ایک حصہ روزانہ تلاوت کروں گا، اس کو پڑھوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، قرآن کے ساتھ یہ تعلق پیدا ہو جائے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دے۔ رمضان میں زیادہ تھا، کثرت تھی کہ یہ پارہ ختم ہو جائے، یہ رکوع ختم ہو جائے، یہ قرآن پہلا مکمل ہو جائے، یہ دوسرا مکمل ہو جائے۔ جس طرح یہ شغف رمضان میں تھا، اب رمضان کے علاوہ بھی اس کا یہ شغف اسی طرح سے رہنا چاہیے کہ وہ اس کو قائم کر لے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج چہرے سے بیماری کا اظہار ہو رہا ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں آج میری طبیعت اچھی نہیں تھی، اس کے باوجود آج میں نے رات کو اللہ کے قرآن کی تہجد میں جو تلاوت کی ہے وہ کتنی تھی؟ آپ نے جو بڑی صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، پہلی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال تک کی تلاوت کی ہے، یہ 10 پارے بنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ایک رات میں بیماری کی حالت میں جب آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، غیر رمضان میں اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ تعلق اور نسبت ہے۔
تو میرے دوستو، اب ہم مسلمانوں نے، آپ کی امت نے اپنی زندگی کی بنیاد اس پر رکھنی ہے کہ ہم غیر رمضان میں رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں گے۔ ہم ان معمولات کو عمل میں لے کر آئیں گے، اس کی بنیاد پیدا کر لیں گے۔ جو آدمی عادت بنا لے گا، اللہ تعالیٰ عادت بنانے والے کی مدد کرتا ہے کہ میری یہ عادت بن جائے، میرا یہ شغل بن جائے، یہ وتیرہ ہو کہ میں نے اس وقت میں نیکی کا یہ کام کرنا ہے۔ سارے کام چھوڑ کر جو ٹائم جو جس نیکی کے لیے متعین کیا ہے اس وقت میں وہ نیکی کر گزرے، سارے کام چھوڑ کر دے، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں رمضان کے بعد بھی ان ایام کو، یہ جو اگلے مہینے ہیں، پورا سال ہے، اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔